مفتی صاحب ہمارے پاس دوسرا سوال آیا ہے جی کہ جب ایک انسان نماز کو شروع کرتا ہے تو کیا نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا فرض ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہر تکبیر فرض ہے؟ جی اور آپ اس کی بھی تفصیل بتاتے چلیں کہ سنتی مؤکدہ اور سنتی غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب آپ نے بہترین سوال فرمایا، جس کا بھی یہ سوال ہے بہترین سوال ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید ہر تکبیر فرض ہے، بے شک ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ شروع میں جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں نا، تحریمہ تکبیر جو اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ فرض اس کے علاوہ باقی سنت ہے، اور صرف یہ فرض ہے۔ یہ اس کا جواب تو کیونکہ حدیث میں بھی آیا تحریمھا التکبیر وتحلیلھا تسلیم، ٹھیک ہے۔ آگے چلے، آپ نے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق فرمایا۔ سنت مؤکدہ پہلے ہم کس سے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر دوام فرمایا اور لگاتار کیا اور کبھی چھوڑا نہ ہو۔ جب ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ شدید عذر کے بنا پر بھی اللہ کے حضور نے چھوڑا نہیں، جیسے کہ سنت وغیرہ، فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں۔ غیر مؤکدہ کیا ہے کہ حضور نے کبھی کیا ہو اور عذر اور بلا عذر چھوڑا بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ سنت جس پہ ہمیشہ کبھی دوام نہ کیا ہو۔ اب دیکھیں سنت مؤکدہ پر وعیدیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کے چھوڑا ہو اس پر گناہ بھی ہوگا اور اس پر عتاب بھی ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا تو اس پر کرنے والے کو تو ثواب ملے گا، صحیح کہہ رہا ہوں، کرنے والے کو ثواب ملے گا، اب چھوڑنے والے کو وہ گناہ کا شکار نہیں، یعنی گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا بہترین جواب۔ ذرا یہ بتائیے کہ سنت غیر مؤکدہ کی جو اگزامپل یعنی مثال ہے، جیسے کہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے سنت مؤکدہ کی تو تعریف کی، یعنی کہ اس کے آپ نے مثال دی، تو غیر مؤکدہ کی مثال، غیر مؤکدہ کی تو یہی مثال ہے جس کے عصر سے پہلے ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ تو کیا کہتے ہیں سنت مؤکدہ نہیں، وہ غیر مؤکدہ ہے۔ میں پڑھوں تو مجھے ثواب ملے گا، دوسرا بندہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کو گناہ سنت غیر مؤکدہ نوافل کے درجے میں۔ لیکن میرے خیال سے انسان کو اس حد تک سوچنا چاہیے اور رہنا چاہیے کہ اتنی کوشش کرنی چاہیے جب انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا متی بنے تو اسے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ میں سنت غیر مؤکدہ کا کو بھی ترک نہ کروں، وہ بات تو صحیح ہے، التزام سے کروں، ہمیشہ کروں، پابندی سے کروں۔ وہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں سنت غیر مؤکدہ پر بھی عمل کرنا چاہیے، مگر ہمیں تو جو سوال حالات ایسے آئے عذر ہو تو اس وقت کوئی پہلے تو ہمیں سوال کا جواب دینا کہ تاکید کس پر آئی ہے اور غیر تاکید کی، لہٰذا عمل تو اللہ کی حضور کا ہر ایک عمل چاہے کبھی انہوں نے کیا ہو نہ کیا ہمارے لیے تو وہ کہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔